الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین میں سے پانچویں اصل معاد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں معاد کے معنی، معاد کی اہمیت اور انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں معاد کے آثار کے بارے میں مختصر گفتگو ہوئی. اور آج کے اس سبق میں معاد کے اس بات پر علماء نے جو عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سے کچھ دلیلیں اور دلائل آپ ناظرین کی خدمت میں نقل کریں گے انشاءاللہ. قیامت اور معاد کا عقیدہ دو طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے. ایک عقلی دلیلوں کے ذریعے اور دوسرے نقلی دلیلوں کے ذریعے، یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے. قیامت کے اس بات پر عقلی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، قیامت اور دوسری زندگی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے. خدا عادل ہے، اور عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہو، اس مادی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی بھی ہو جہاں پر اچھے لوگوں کو جزا اور برے لوگوں کو سزا ملے. دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں اس دنیا میں. بعض افراد نیک ہیں، صالح ہیں، اچھے ہیں، پوری زندگی جو ہے اچھے عمل، گفتار کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، سچا ہے، لوگوں کے خیر خواہ ہیں، با انصاف ہیں، احکام الہی پر عمل پیرا ہیں، واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ہر قسم کے اچھے اور نیک کام انجام دیتا ہے. یہ ایک قسم کے لوگ ہیں. اور دوسری طرف بعض افراد بد کردار ہیں، ظالم ہیں، غاصب ہیں، بد اخلاق ہیں، بے ایمان ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں اور فریبکار ہیں، احکام الہی پر عمل نہیں کرتے، واجبات پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، خمس ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، حج پر نہیں جاتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی تو الٹا اس کو ڈانٹ دیتا ہے اور برائیوں سے پر زندگی گزارتے ہیں. یہ دو طرح کے انسان ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لہذا ہر عاقل انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ عالم اور جاہل، نیکوکار اور بدکار، مسلمان موحد اور مشرک، مسلمان اور کافر، مومن اور منافق،
نیک کردار اور بد کردار، معصیت کار سب برابر نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے۔ خدمت خلق کرنے والا انسان اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ ظالم انسان اور ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتا۔ مومن و فاسق برابر نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے ہر ایک کو ان کے عمل کے مطابق جزا اور سزا نہ دینا، اجر نہ دینا یا سزا نہ دینا ظلم ہے۔ یہ ہر انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے۔ اگر ظالم کو سزا نہ ملے اور مظلوم کو انصاف نہ ملے تو یہ ظلم ہے۔ انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نیک کردار لوگوں کو اس دنیا میں ان کی نیکی کا اور بد کردار لوگوں کو ان کی برائی کا اس دنیا میں ایسی جزا اور ایسی سزا جو انہیں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ نہ نیک کردار کو اس کا اجر ملتا ہے، جزا ملتا ہے، نہ بد کردار کو سزا ملتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں معصیت کار، گناہ کار، فاسق، ظالم، جابر، شراب خور، بدکار، ناانصاف، بے انصاف، ظالم اور معصیت کار ہر طرح کی ناز و نعمت میں زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، غاصب ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کر کے جو ہے اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے، ناز اور نعمت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے مومن ہیں، نیک کردار ہیں، صالح ہیں، انسانیت کے خادم ہیں، معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنی زندگی کو اس نے اس مقصد میں صرف کیا ہے، امر بالمعروف کرنے کے لیے، لوگوں کو احکام اسلامی سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی جو ہے مادی حوالے سے اتنی تنگ ہے، کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملتی، بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے مشکلات میں نہایت سختی، پریشانی، تنگی اور مصیبت میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود اپنے نیک کاموں اور نیک اعمال کی کوئی جزا اسے اس دنیا میں ہم نہیں دیکھتے اس نیک شخص کے لیے۔ لہذا اگر دوسری زندگی نہ ہو، اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا نہ ہو، اس دنیاوی زندگی کے علاوہ دوسری زندگی نہ ہو جس میں انسان کے اچھے اور برے کاموں کا حساب اور اس پر جزا اور سزا مرتب ہو، اور نیک افراد کو اچھا بدلہ ملے اور بد کردار کو سزا دیا جائے، کوئی ایسی زندگی اور ایسی دنیا اس دنیا کے علاوہ موجود نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ اور عدل الہی میں ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں، خدا عادل علی الاطلاق ہے، خدا عادل مطلق ہے، ظلم خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم نہیں کرتا تو اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں مسئلہ برعکس ہے، تو انصاف کہاں ملے گا؟ تو یقیناً عدل الہی کا تقاضا یہ ہے، اس دنیاوی زندگی کے علاوہ
اس مادی دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہو جہاں پر نیک کردار کو جزا اور اس کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے، اور بد کردار، گناہ کار، منافق، فاسق، کافر، مشرک، ظالم اور ناانصاف کو اس کے اعمال کی جزا ملے۔ لہٰذا عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہو، اس زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی ہو، وہ کہ یقیناً ہے، قرآن و سنت کی اصطلاح میں اسے معاد اور قیامت کہا جاتا ہے۔ وہاں پر نیک کردار کو جزا ملے گا اور بد کردار کو سزا ملے گا۔ نیک کردار جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، بد کردار کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور جہنم کے عذاب چکھنا پڑے گا۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے، اگر قیامت نہ ہو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک موحد ہونے کی حیثیت سے، ایک خدا پرست ہونے کی حیثیت سے ہم بحث کر رہے ہیں یہاں پر، اگر معاد اور قیامت نہ ہو جہاں پر انسان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے، جہاں پر عدل و انصاف سے مظلوم کو مظلوم کا حق، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے، اگر کوئی ایسی دنیا نہ ہو اس دنیا کے علاوہ، تو ارسال رسول، انزال کتب، 1,24,000 انبیاء جو خداوند متعال نے بھیجے ہیں اور ان کے جو اوصیاء بھیجے ہیں، اور اتنے کتابیں آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اتنے صحف نازل ہوئی ہے آسمان سے، ارسال رسول، بعثت انبیاء، ارسال رسول اور انزال کتب، اور اسی طرح نیکیوں کی طرف دعوت دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا خداوند متعال کی طرف سے، اور برائی سے روکنا، یہ لغو ہو جائے گا، بیہودہ ہو جائے گا، عبث بن جائے گا، بے فائدہ بن جائے گا۔ جبکہ خدا حکیم ہے، خدا کے صفات ثبوتیہ اور جلالیہ میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ خدا حکیم علی الاطلاق ہے، کوئی بیہودہ کام خدا انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہو، اور اس دنیا میں جس اوامر اور نواہی پر لوگوں نے یہاں عمل کیا ہے ان کو ان کے اس عمل پر جزا دے، اور جنہوں نے ان اوامر اور ارسال رسول، انزال کتب، امر و نہی، احکام الہی کو پایمال کیا ہے، ان کو وہاں پر سزا ملے۔ اگر کوئی دوسری زندگی نہ ہو، گناہ گار کو سزا دی جائے اور نیک کردار کو جزا دے، تو ارسال رسول، انزال کتب اور احکام الہی اور اوامر و نواہی، واجبات و مستحبات، واجب و حرام، مستحبات و مکروہات کا مسئلہ، یہ حکم دینا، امر کرنا، حرام سے بچنے کا حکم دینا اور واجبات کا انجام دینے کا حکم دینا، یہ سب لغو ہو جائے گا، بے فائدہ بن جائے گا۔ اور خداوند متعال حکیم علی الاطلاق ہے، حکیم بے فائدہ کام انجام نہیں دیتا۔ لہذا دوسری دلیل یہ ہے کہ حکم عقل کے علاوہ، عدل الہی کے تقاضے کے علاوہ، حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے، ارسال رسول، انزال کتب، اوامر الہی اور نواہی الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی ہونی چاہیے
جہاں اچھے اور برے لوگوں کے درمیان حساب و کتاب اور جزا و سزا کے ذریعے تفریق اور جدائی پیدا کرے، اور نیک کردار بد کردار سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے درجنوں آیات میں اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، سورہ 7 کی آیت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ایمان لانے والے مومن اور نیک عمل کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دے؟ مفسد کو، مومن کو مفسد جیسا قرار دے دے؟ نیک کردار کو بد کردار جیسا قرار دے دے؟ ہرگز نہیں۔ مومن اور منافق قابل مقایسہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ نیک کردار اور بد کردار برابر نہیں ہے۔ ہرگز ہم مومن کو منافق، نیک کردار کو بد کردار جیسا قرار نہیں دیں گے۔ پھر فرماتا ہے ہم نجعل المتقین کالفجار، یا صاحبان تقوی اور پرہیزگاروں کو فاسق اور فاجر اور کھلم کھلا بدکاری کرنے والوں جیسا قرار دے دے؟ سوال جملہ استفہامیہ ہے، استفہام انکاری ہے۔ ہرگز ہم بدکاروں کو نیک کردار جیسا قرار نہیں دیں گے۔ نیک کردار اور بدکار دونوں برابر ہرگز نہیں۔ عدل الہی کے خلاف ہے، حکمت الہی کے خلاف ہے، ارسال رسول اور انزال کتب کے مقصد کے خلاف ہے، اوامر و نواہی الہی کی حکمت کے خلاف ہے۔ دونوں کو برابر قرار دیتے تو پھر امر نہی کا کیا فائدہ؟ جو تمام احکام الہی کو انجام دیتا ہے، ایک آدمی زندگی بھر قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرتا، اگر دونوں ایک جیسا بن جائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ حکم لغو ہو جائے گا، بیہودہ ہو جائے گا۔ لذا قرآن مجید میں متعدد آیات میں قرآن مجید بھی اسی عقلی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دے دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، مومن اور صالح افراد کو مفسد جیسا قرار دے دے؟ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہو جہاں پر نیک کردار کو جزا دے اور بد کردار کو سزا دے، اور اسی طرح حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایک اور دنیا ہو اس مادی دنیا کے علاوہ، کوئی اور دوسری زندگی ہو اس زندگی کے علاوہ، جہاں پر اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دے اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے۔ اور معاد کے اس بات پر قرآنی دلیل ہے اور نقلی دلیل۔ قرآن کریم نے مسئلہ معاد کو، اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے منقولہ روایات میں مسئلہ معاد پر دو طریقوں سے، خصوصاً قرآن کریم میں مسئلہ معاد پر دو طریقوں سے استدلال کیا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، صرف یہاں نمونے کے طور پر ایک آیت یا زیادہ سے زیادہ دو آیتیں ان کے ضمن میں بیان کریں گے۔ قرآن کی آیات میں سے ایک حصہ معاد کے امکان کو بیان کرتی ہے اور ان لوگوں کا جواب دیتا ہے جو کہ قیامت کو امر محال سمجھتے ہیں،
قرآن کی متعدد آیات میں ان کے ان شبہے کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ معاد ایک محال امر نہیں ہے، ممکن امور میں سے ہے، نہ عقلاً بھی معاد جو ہے وہ محال نہیں ہے۔ ایک حصہ آیتوں کا اس شبہے کا جواب دیتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں کہ معاد ناممکن ہے، اور آیتوں کا دوسرا حصہ قیامت اور معاد کو نہ صرف ممکن سمجھتا ہے بلکہ ضروری سمجھتا ہے۔ قیامت کا ہونا ضروری ہے، معاد کا ہونا ضروری ہے، دنیاوی اخروی زندگی کا ہونا ضروری ہے، دوسری دنیا کا ہونا ضروری ہے، ضرورت کو اس بات کا۔ اور وہ آیتیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ معاد محال نہیں ہے، اور اس سلسلے میں دو طریقے سے استدلال کیا۔ ایک خدا وند متعال کی قدرت کا حوالہ دے کر معاد کو ممکن، معاد کے امکان کو ثابت کرتی ہے آیات قرآنی قدرت مطلقہ خداوند متعال کے ذریعے۔ چنانچہ قرآن کی نظر میں معاد محال نہیں ہے، اور منکرین معاد کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، اور خدا حکیم کا ارادہ یہ ہے کہ قیامت آئے، اس دنیا کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی ہو، اس مادی زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی بھی آئے، اس مادی زندگی کے بعد دنیا کے بعد قیامت آئے، یہ خدا کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ قرآنی آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے، چونکہ خدا قادر مطلق ہے، قادر علی الاطلاق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ ہو جاتا ہے، اور جس طرح پروردگار نے اپنی وسیع قدرت سے مخلوقات اور حیات کو وجود عطا کیا ہے، کائنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، دوبارہ اسی قدرت اور ارادے سے انسان کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ یہ کفار کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور ہڈیاں صرف رہ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو ہمیں کیا اس صورت میں بھی اٹھایا جائے گا؟ بعید سمجھتا ہے کفار معاد کو۔ اور سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یہ انسان، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یہ انسان، یہ میرا مخلوق جس کو میں نے خلق کیا ہے، یہ انسان ہمارے سامنے مثال پیش کرنے لگا، مثال پیش کرنے لگا اس انسان نے ہمارے سامنے۔ ہم نے اس کو خلق کیا ہے لیکن یہی ہمارے لیے مثال پیش کرتے ہیں۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قال، کہنے لگے یہ انسان، مَن یحیی العظام وہی رمیم، اور کہنے لگے ہمارے مثال پیش کیا اور کہنے لگے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈیاں خاک ہو جائیں گی تو انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ناممکن ہے۔ ہڈیوں کی مثال پیش کیا ہمارے لیے، پوسیدہ ہڈیوں کی۔ قل، میرے حبیب پیغمبر کہہ دیجئے، جواب یہ ہے، قل، آپ کہہ دیجئے ان کفار سے، اس انسان سے، اس مخلوق خدا سے، وہ ہمارے لیے ہڈیوں کی مثال پیش کر رہا ہے، پوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لے کر اٹھا کر ہمارے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے اس ہڈی کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، معاد کا انکار کر رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے،
یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار حیات عطا کی تھی۔ پہلی بار کس نے حیات عطا کی تھی تجھے؟ وہی ہستی دوبارہ حیات عطا کرے گا، دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ وہ اپنے مخلوقات کو بہتر جاننے والا ہے۔ انسان خدا کا مخلوق ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شیء نہیں تھی، ایک گندا پانی کے قطرے سے تجھے اس شکل و صورت میں تجھے حیات عطا کی، کیا وہی خدا اس پوسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ تجھے اسی شکل میں زندہ نہیں کر سکتے؟ درجنوں آیات میں اس سوال کا جواب دیا۔ قل یحیی، اور دوسرے آیت میں فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ یاسین کی آیت ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے انہیں پہلی بار خلق کیا تھا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ خلق کرے گا۔ کما بداکم تعودون، خدا نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے خداوند متعال کے نزدیک۔ پھر فرمایا کیا یہ انسان اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں؟ انا خلقناہ من قبل، پہلے ہم نے ہی اس کو خلق کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ ولم یک شیء، در حال ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اصلاً شیء اس پر صدق نہیں آتا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اللہ کی ذات وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا بھی کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، یہ کام اللہ کے لیے بے حد آسان ہے، کیونکہ جب پہلے خلق فرمایا تھا تو کوئی نمونہ سامنے نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا، اور کوئی نمونہ سامنے رکھ کر پیدا نہیں کیا تھا، کوئی نمونہ سامنے رکھ کر خلق نہیں کیا تھا۔ اب آسانی کے ساتھ خلقت دوم کو حیات عطا کر سکتا ہے، اس لیے نمونہ بھی سامنے ہے، مواد بھی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کبھی اپنی طاقت اور توانائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز کو محال سمجھتا ہے، اور اسی لیے انسان کے زندہ ہونے کو بھی محال سمجھتا ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے انسان کا زندہ ہونا انسان کی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے امر محال ہے، ممکن ہے امر محال ہو، انسان کی قدرت کے مطابق محال ہے، انسان کی طاقت کے مطابق محال ہے، لیکن خداوند متعال کے لیے یہ محال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قادر علی الاطلاق ہے، قادر مطلق ہے۔ لہذا چونکہ خدا قادر مطلق ہے، جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اپنی لامحدود قدرت کے ذریعے انسان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور خدا حکیم کا ارادہ یہ ہے کہ قیامت آئے اور اس کے ارادے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور دوسری دلیل قرآن کریم میں انسان کے لیے مثال پیش کرتا ہے کہ عالم طبیعت میں غور کرے، قیامت کے نمونے اسی دنیا میں ملیں گے، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مردہ زمین کی درجنوں آیات میں مردہ زمین کی مثال دی ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ خدا اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہی قیامت کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح
فَتُسِيرُ صحابًا، درجنوں آیات ہے، ان میں سے ایک آیت چونکہ وقت تمام ہو گیا. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. فَتُسِيرُ صحابًا، تو وہ ہوا بادلوں کو منتشر کرتی ہے. فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم انہیں ان بادلوں کو مردہ زمینوں تک لے جاتے ہیں. خدا کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں، ہوا کے ذریعے بادلوں کو منتشر کرتے ہیں، پھر ہم ہی ان بادلوں کو مردہ زمینوں تک لے جاتے ہیں. پھر ان سے پھر بارش کے ذریعے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد ہم اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ النُّشُورُ، یہی مثال قیامت کی ہے، یہی مثال قیامت کی ہے. یعنی اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم مردہ زمینوں کو دیکھتے ہو، مردہ زمینوں کو دیکھتا ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے ان پر بارش برسائی، اہتزت و ربت، جب ہم نے اس مردہ زمینوں پر بارش برسائی تو وہ زمین حرکت میں آتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی، ہر طرح کی خوبصورت چیزیں یہ زمین اگانے لگتی ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی خدا مردوں کو بھی زندہ کرے گا، مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت میں. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. لہذا خدا قادر علی الاطلاق ہے. جس طرح مردہ زمینوں کو خدا زندہ کر دیتی ہے بارش کے ذریعے، بالکل اسی طرح انسان کے مردہ ہونے کے بعد، خداوند متعال انسان کو موت دینے کے بعد، انسان کے جسم پوسیدہ ہونے کے بعد، انسان کی جسم کی ہڈیاں گلنے کے بعد، خاک ہونے کے بعد، مٹی میں تبدیل ہونے کے بعد، خداوند متعال پھر اس سے پہلے والے انسان کی طرح اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ خلق کرے گا، اور اس میں انسان کی روح دوبارہ پلٹ کر آئے گی، اور انسان سے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا، اور نیک کردار کو جزا جنت الخلد التی وعد المتقون میں بھیجا جائے گا، اور بد کردار، ظالم اور منافق، فاسق، فاجر اور گناہ کار کو فی الدرک الاسفل من الجحیم میں بھیجا جائے گا. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو معاد کے عقیدے کو سمجھ کر اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہونے کی اور عاقبت خیری کی خداوند متعال ہم سب کو توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.